ہمارا ہی فدا ہے یا کسی اور کا بھی فدا ہے؟ تو چلو اعلیٰ حضرت سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے کتاب ہی اتنی لکھ دی ہے تو کیا کریں؟ ہم تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں جائیں گے۔ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا مرکزیت کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، مگر امام احمد رضا خان جیسی ذات تو لاؤ، فتاوی رضویہ جیسی کتاب تو لاؤ، ہر مسئلے پر لکھا ہوا رسالہ تو لاؤ۔ یہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے اور اعلیٰ حضرت نے معیار حق بنایا ہے۔ ابھی کچھ لوگ چیخ چلا رہے ہیں جن کا میں نے جواب رائے پور میں بھی دیا تھا اور ابھی عرس نوری میں بھی دیا ہے۔ بریلی آج کا بریلی معیار حق نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہارے باپ نے آ کے گھٹالا کر دیا کیا؟ بریلی کی کتابیں چرا کے لے گئے کیا؟ فتاوی رضویہ میں کانٹ چھانٹ کر دی کیا؟ ہم نے کہا بریلی کو معیار حق اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ نے بنایا ہے۔ جب تک فتاوی رضویہ رہے گی بریلی معیار حق رہے گا اور ہم بریلی کو یہ کہہ کر پکارتے رہیں گے، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی چلوا گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جو ہے توجہ ہے آپ کی، غور فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھتے، اعلیٰ حضرت آپ بتائیں۔ میرے امام کہنے لگے پڑھ میری کتاب فتاوی کرامات غوثیہ۔ غوث اعظم کچھ نہیں دیتے، کم سے کم فتاوی کرامات غوثیہ ہی پڑھ لی ہوتی، تبھی سمجھ میں آ جاتا۔ نہیں، اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ترد الافائی انہما حاتم رفار رفائی فضیلت غوث اعظم اردو میں نام ہے، اردو ہی پڑھ لی ہوتی۔ ہم نہیں کہتے انوار المنان فی توحید القرآن عربی میں پڑھو، ہم نہیں کہتے الزلال العنقا من بحر سبقت الاتقا عربی میں پڑھو، ہم نہیں کہتے قصیدتان رایتان عربی میں پڑھو، کم سے کم اردو پڑھ کے دیکھ لیا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے۔ فتاوی کرامات غوثیہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرز العاشقین کے حوالے سے، تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، لکھنے والے سید عبد القادر اربلی غوث اعظم کے دیوانے، وہ فرماتے ہیں کیا ہوا معلوم ہے؟ معراج کی رات جب میرے نبی کی بارگاہ میں براق آیا، اب براق نے نبی کو دیکھا۔ یار نبی کو کون نہیں ہے ایسا جو نبی کو دیکھ کے مچل جائے؟ سب تو مچلیں گے نا بھائی۔ سرکار علیہ السلام کا دیدار کر کے کون نہیں مچلتا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دیدار براق کو کرایا تو براق خوش ہو گیا میاں، اور براق خوش ہوا تو اچھل کود کرنے لگا۔ اچھل کود نبی کو دیکھ کر سرکار سوار نہ ہو سکے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لما لم تسکن یا براق، اے براق تو پرسکون کیوں نہیں ہے؟ اب براق کا جملہ نوٹ کیجئے گا اور مر جائیے اسی جملے پر اور اسی عقیدے پر اور اسی عقیدت پر۔ اس نے کہا تھا روحی فداء لتراب نالک یا رسول اللہ، سرکار میں آپ کا عاشق ہوں، میری جان آپ کی چپل شریف میں لگی ہوئی مٹی پہ قربان ہے۔ دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل فدا ہے منور، دل منور، ہر ایک کا دل منور نہیں ہوتا ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا ہاں بھیا دیکھو نعت پاک میں جائیں گے تو پھر لمبا وقت ہو جائے گا۔ ہاں درود پاک پڑھ لیجیے بڑا دل لگا کر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گرمی اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن یہاں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ حضور حکیم شریعت نے ایسا انتظام کروا دیا ہے کہ بیٹھو یار، یہاں کی گرمی سے بھی بچو اور جب یہ قبول ہو جائے گا تو وہاں کی گرمی سے بھی بچو انشاءاللہ الرحمن۔ توجہ ہے، عرس امین شریعت، تین لفظ ہیں، ایک ہے عرس، ایک ہے امین، دوسرا شریعت۔ امین شریعت کا عرس، شریعت کے امین کا عرس۔ ہم نے کہا عرس بھی انہی کا منایا جاتا ہے جو شریعت کی امانت کو دنیا تک پہنچا دیا کرتے۔ اور یاد رکھو یہ بھی عجیب فلسفہ ہے۔ میں نے کہا مولانا اشرف صاحب
آپ کے خاندان میں نہ جانے کتنے لوگوں نے انتقال کیا ہوگا. بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں. میرے دادا گئے, میری دادی گئی, بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے, دادا گئے, مگر میں نے ابھی 24 تاریخ کو میرے دادا کا انتقال کا اور وصال کا دن تھا. میں نے اپنے دادا کے اس مبارک دن کے لیے, ان کے انتقال کے دن کے لیے عرس کا نام نہیں دیا, بلکہ برائے ایصال ثواب جو کرنا تھا کر لیا. میں نے کہہ دیا یہ سالانہ فاتحہ برسی ہے. میں نے کہا یاد رکھیے گا 2 لفظ بولے جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے برسی اور ایک ہے عرس. عرس ہر ایک کا نہیں ہوتا, برسی بھی ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے. عرس بھی ہر ایک کا نہیں ہوتا, برسی بھی ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے. آپ کہیں گے مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا برسی بھی اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے. اور یاد رکھنا, عرس کرنا اور برسی کرنا یہ بھی انہی کا فائدہ دیا کرتا ہے جن کے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے. اگر وہابی کسی کے لیے کچھ کرے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا, وہابی کے لیے کچھ کیا جائے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا, بلکہ خود علماء کہیں گے توبہ کر, دوبارہ کلمہ پڑھ, تو نے ایک بدعقیدہ کافر کے لیے ایصال ثواب کیا ہے. اس لیے یاد رکھنا ہم بڑے مقدر والے ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں تب بھی اپنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے اپنے ہمارے لیے فائدہ کیا کرتے ہیں. اب آئیے ذرا, ایصال ثواب کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایصال ثواب ولی کامل کے لیے ہوتا ہے, ایصال ثواب ایمان والے کے لیے ہوتا ہے. مگر ایک عجیب فلسفہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو جیب میں رکھے تاکہ آپ کو فلسفہ سمجھ میں آ جائے, ورنہ سمجھ نہیں پائیں گے. عجیب معاملہ ہے. ادھر انتقال ہوا سرکار امین شریعت کا 26 محرم الحرام کو, وصال پاک ہو گیا. اب زمانے نے انتقال کی خبر سنی, کشا چلے آئے, ولی کے جنازے میں آ کے اپنی مغفرت کا سامان کر لیا. ہم نے کہا یار عجیب معاملہ ہے, ادھر اس دن تو امین شریعت کا انتقال ہوا ہے, لیکن تم نے کہہ دیا عرس امین شریعت. عرس کے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک عریس, ایک عروس, ایک ہوتا ہے عرس. عریس کہتے ہیں دولہا کو, عروس کہتے ہیں دلہن کو, عرس کہتے ہیں خوشی اور شادی کو. ہم نے کہا عجیب فلسفہ, تمہارا مرشد چلا گیا, تم نے کہہ دیا خوشی کا دن ہے. تمہارا مرشد چلا گیا, تم نے کہہ دیا شادی کا دن ہے. تمہارا مرشد چلا گیا, تم نے کہا شادمانی کا دن ہے. تمہارا مرشد چلا گیا, تم نے کہہ دیا جشن, اور جشن کا نام دے دیا خوشی کا نام. عجیب بات ہے. کہنے لگے علامہ ذرا ابن ماجہ کو کھول کر ذرا ہمیں سنائیے تو صحیح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے کہا عرس کا نام ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے, دیا بھی اسی کو جاتا ہے جس کی زندگی بھی ہمارے لیے قابل برکت ہوتی ہے اور جس کا وصال بھی ہمارے لیے باعث رشک ہوا کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا, المیت تحضرہ الملائکہ, ایمان والے کا جب انتقال ہوتا ہے چاہے کافر ہو یا ایمان والا ہو, المیت تحضرہ الملائکہ, اس کی روح پر اور اس کی روح نکالنے کے وقت فرشتہ آتا ہے اور اس کی میت پر فرشتے آیا کرتے ہیں. اے میرے آقا آگے فرمائے, فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا, فرمایا اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے, مرنے کے وقت فرشتے سب کے آتے ہیں, لیکن فرمایا جب مرنے والا نیک ہو, قالو, تو فرشتے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں, غور فرمائیے گا, اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب, کہتے ہیں پاکیزہ روح پاکیزہ جسم میں تھی, اب جسم سے باہر ہو جائے. ارے یار سبحان اللہ تو بولیے کم سے کم, مجھے لگ رہا ہے میں فارسی میں تقریر کر رہا ہوں. خیال میں گزرت کے من بزبان فارسی خطاب میں کنم, کو سمجھ میں آیا؟ وہی جو میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا وہی فارسی میں بول دیا. توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا فرشتے اس سے کہتے ہیں, اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدۃ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم کے اندر موجود تھی, اخرجی, نکل جا. کیسے نکل؟ اخرجی حمیدتن, اخرجی حمیدتن, اپنی پشپناہی بھی چاہتا ہوں. جو میرے پیچھے بیٹھے ان سے پشپناہی چاہ رہا ہوں. پشپناہی اگر نہ ہو تو کوئی آدمی آگے ہی نہیں بڑھ پاتا ہے.
ورنہ کہتے ہیں آپ چلیے ہماری پشپنائی ہے. اب دیکھیے یہاں پر میمنہ میسرہ تو مضبوط لگ رہا ہے لیکن ہمارا خلفیہ بڑا کمزور لگ رہا ہے. اس لیے ذرا محبت سے بول جائے سبحان اللہ. اور بولیے بھائی پڑھنے ملے گا انشاءاللہ, وقت ملے گا, گھبرائیے گا نہیں. یہاں تو میکش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا میخانہ ہے. یہاں سے کسی کو بغیر جام پلائے محروم نہیں کیا جائے گا, سب کو جام دیا جائے گا. لیکن تھوڑی دیر اب میں جام پی رہا ہوں اور حضرت کے واسطے سے آپ کو پلا رہا ہوں. اب پی لیجیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. ذرا توجہ فرمائیے گا. فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدۃ. 2 بار لفظ آیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ پاکیزہ جان پاکیزہ جسم میں تھی. اور یاد رکھو وہ پاکیزہ جسم نہیں ہوتا جو نبی کے سلام کے لیے کھڑا نہ ہو, سلام مصطفیٰ سے روکتا ہو. وہ یاد رکھیے گا وہ پاکیزہ جسم نہیں ہے. پاکیزہ جسم وہ ہے جو سلام کے لیے کھڑے ہو کر کہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا حضرت, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. توجہ فرمائیے گا. پاکیزہ جسم میں تھا, نکل اخرجی حمیدتن, اس حال میں نکل کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرایا ہوا ہے, تعریف کیا ہوا ہے, پسند کیا ہوا ہے. توجہ ہے, ذرا سنتے جائیے گا. حدیث بہت محنت سے یاد کی جاتی ہے اور بڑی دھیان سے تلاش کی جاتی ہے. سمجھ گئے نا, انٹرنیٹ کا زمانہ اگرچہ ہو لیکن پھر بھی کتابیں کھنگالنے میں وقت لگتا ہے. تو جو لوگ ہم لوگ محنت کر کے آیا کریں کم سے کم دھیان سے سن لیا کرو. وہ محنت ہمارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہماری محنت آپ کو بھی کام دے گی انشاءاللہ. توجہ ہے. آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا, فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ. فرماتے ہیں سن, خوش ہو جا. ارے ادھر روح نکلی ہے, ادھر خوشی کے ترانے سنائے جا رہے ہیں. خوش ابھی روح نکلی ہے ادھر اور ادھر بتایا جا رہا ہے ابشری, خوش ہو جا. کس بات پر؟ بروح و ریحان, تیرے لیے جنت کی خوشبو بھی ہے, تیرے لیے جنت کی ہوا بھی ہے. سنیو بولو تو صحیح, خوشبو بھی ہے, ہوا بھی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ, اور اس بات سے بھی خوش ہو جا تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے, اس لیے کہ پوری زندگی تو یہی کہتا رہا کام وہ لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. پوری زندگی یہی کہتے رہے. ارے میں کیا سرکار امین شریعت کو بتاؤں گا, یہ تو چھتیس گڑھ کے لوگ ہی بتائیں گے. میں نے تو سنا ہے, یہ میری ہرما نصیبی ہے, پوری زندگی میں ایک بار حضور امین شریعت کو دیکھا, لیکن مداح تو بہت پہلے سے تھا, تعریف تو بہت پہلے سے کرتا بھی تھا اور جانتا بھی تھا, لیکن چہرہ میں نے دیکھا تھا. ویل چیئر پر حضرت تشریف فرما تھے اور اپنے نواسے اے سرکار تاج الشریعہ کے پوتے جناب حسام میاں صاحب کی بسم اللہ خانی میں حضرت تشریف لائے تھے. اس وقت چہرہ دیکھا تھا, ایک طرف آفتاب بیٹھا تھا, دوسری طرف مہتاب بیٹھا ہوا تھا. ادھر امین شریعت کا جلوہ تھا, ادھر تاج شریعت کا جلوہ تھا. ایک طرف تاج چمک رہا تھا اور ایک طرف امین امانتیں بانٹ رہا تھا, ایک طرف تاج روشنی دے رہا تھا. میں نے کہا الحمدللہ یہ تو گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت کا, یہ تو خاندان اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. کوئی حجت الاسلام بن گیا ہے, کوئی مفتی اعظم بن گیا ہے, کوئی مفسر اعظم بن گیا ہے, کوئی تاج الشریعہ بن گیا ہے, کوئی امین شریعت بن گیا ہے, اور کوئی اپنے وقت کا محدث بریلوی بن کے چمکا ہے. زمانہ تحسین ملت کہہ رہا ہے, اور کسی نے محبت اتنی پلائی ہے, اتنی پلائی ہے کہ زمانے نے اس کو حبیب ملت کہہ کر کے پکارا. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا وابشری بروح و ریحان ورب غیر غضبان, اب کہا جاتا ہے خوش ہو جا تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. اچھا کب تک کہا جاتا ہے؟ ابھی تو عام دم برسرے مطلب, ابھی تو میں نے بات پوری نہیں کی, اب میرا مقصد شروع ہو رہا ہے. کب تک؟ فلا یزالو یقالو لہا ذالکا, اس سے فرشتے کہتے رہتے ہیں برابر خوشخبری. ارے میاں کوئی آپ سے ایک بار یہ کہہ دے بھیا امتحان میں پاس ہو گئے, ایک بار کہے گا خوشی ہوگی. امتحان میں پاس ہو گئے, ایک بار کہے گا خوشی ہوگی. آپ نے سنا ہوگا عبد الحمید نامی جو بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک غلام آیا تھا, اس نے کہا تھا میں بہت زیادہ محتاج ہوں, غریب ہوں.
کہا اچھا، کہا کہ میں نے سرکار کو رات خواب میں دیکھا، میرے نبی نے فرمایا ہے میرے عبدالحمید کے پاس جاؤ اور میرے عبدالحمید سے کہنا۔ اس نے کہا اچھا۔ اب جب آیا پار کر کے اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیغام اندر گیا اور ایک جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، اندر جا کر کے اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا رات مدینے کے تاجدار نے مجھے اپنا دیدار کرایا ہے، اور سرکار جس کو اپنا دیدار کرا لے سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب آمنے سامنے سے بھی میرے چہرے کا دیدار کر لے گا۔ فرمایا رات سرکار نے دیدار کرایا اور فرمایا جاؤ جاؤ میرے عبدالحمید سے کہنا۔ اس نے کہا رک جاؤ، اندر سے خزانہ نکالا اس کو دے دیا، پھر کہا پھر بتاؤ میرے نبی نے کیا کہا؟ کہا سرکار نے کہا تھا میرے عبدالحمید سے کہنا۔ کہا پھر رک جاؤ، پھر اندر سے خزانہ نکالا۔ ارے میرے کے اندر کتنی محبت بھری ہے، جس کو مدینے کا تاجدار اپنا کہہ دے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے فضل و کمال کی بات کیا ہے؟ رسول کریم کے دیوانوں، ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، خوش ہو جا تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عرس امیر شریعت، سبحان فلا یزالو یقالو لہا ذالک، یہ کہا جاتا رہتا ہے، کہا جاتا رہتا ہے، کب تک؟ فرمایا حتی تخرج، جسم سے روح کو نفس کو نکال لیا جاتا ہے۔ کہاں جاتی ہے روح؟ ثم یعرج بها الى السماء، اس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بولو زمین میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، ارباز ابن ساریہ یا پھر کسی دوسرے کے حوالے سے، مجھے راوی کا نام تو یاد نہیں آ رہا، اعلیٰ حضرت کی تقریر کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک بار میں گیا جنگل میں نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، لائن لگی ہے نماز پڑھانے کے لیے، ایک نقاب پوشایا، کپڑا ہٹایا، نماز پڑھائی، پھر چہرہ چھپا کے جانے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا، حضور جانے سے پہلے کم سے کم رخ زیبا دکھا دیں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی چہرہ دیکھا میں حیرت میں پڑ گیا، یہ تو وہ ہیں جن کو میرے محلے کے بچے پاگل سمجھ کے کنکری مارتے ہیں، لیکن آج سمجھے کہ یہ تو اس زمانے کے ولیوں کے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے منقار کا لفظ ہے، منقار مانے چونچ، چونچ والے پرندے آئے، جنازہ اٹھایا، ولی کا آسمان میں لے گئے۔ انہوں نے پاس میں کھڑے ہونے والے سے پوچھا جنازہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ والوں کے جنازے زمین میں نہیں آسمان میں چلے جاتے ہیں۔ حوالہ بھی ایسے کا دیا ہے، کسی کی مائی نے دودھ نہیں پلایا جو مجھے بے حوالہ کر سکے۔ اعلیٰ حضرت کا حوالہ ہے، اور یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سمجھ گیا؟ غور فرمائیے گا، سرکار فرماتے روح آسمان تک چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فیقال، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے من ھذا فیفتح لہ، اس جسم کے، اس روح کے لیے، نفس کے لیے، چونکہ نفس عربی میں آیا ہے اس لیے مؤنث کی ضمیر بار بار آ رہی، فیفتح لہا، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، آنے والا کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں۔ جب فلاں بول دیا گیا تو کہ ولی کامل کا کی روح پاک گئی تھی، سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد جب اس کی روح پہنچتی ہے، اب فرشتے کہتے ہیں، کہاں کے؟ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب خیر غضبان۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ولی کی روح ہے۔ کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ، مبارکباد ہو، خوش آمدید، ویلکم، سواگت کیا جا رہا ہے۔ پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم کے اندر تھی وہ بھی کہتے ہیں ادخلی حمیدتن، اب یہ نہیں اخرجی نہیں، اس لیے کہ اب تو نکل چکی ہے۔ اب کہا جاتا ہے جا آگے بڑھ جا، اندر چلی جا، اس حال میں جا، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔
اس حال میں جا، تیرا اللہ تیرے اللہ نے تجھے قبول فرما لیا ہے۔ وابشری بروح و ریحان، جنت کی خوشبو سے اور جنت کی ہوا سے تو خوش ہو جا۔ آگے کہا جاتا ہے، توجہ فرمانا، کیا کہا جاتا ہے؟ ورب الخیر غضبان، تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یار سنیو، آواز نکلنا چاہیے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، کب تک کہا جاتا ہے؟ فرمایا فلا یزالو یقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي كان الله عز وجل فيها۔ فرمایا یہاں تک کہ اس کی روح اس آسمان تک چلی جاتی ہے جس آسمان سے دنیا کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ولی کے انتقال کے دن کو عرس کا نام اس لیے دیا ہے کہ آج ہمارے ولی کو دنیا کی ترقی نہیں، آسمان کی بلندی مل گئی ہے، اور جس دن بلندی ملتی ہے اس دن غم کا دن نہیں ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، ولی کوئی آدمی پیر بننے کے بعد الٹے سیدھے نظریات دے کر نہیں بنتا ہے۔ پیر صاحب بن گئے اور اس کے بعد نہ مریدہ کا خیال، نہ مرید کا، بے پردہ مریدہ کو سامنے بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر کی بات آئی اور مولا کائنات کی، تو بولے ہم تو علی کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بے گھامڑو، ان الٹے سیدھے نظریات سے کوئی ولی نہیں بنتا ہے، ولی اللہ نہیں بنتا ہے، ولی شیطان بنتا ہے۔ ولی کا معنی دوست، شیطان کا دوست ہو گیا نا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے، تو جنید بغدادی ہی کا قول ہے غالباً، فرمایا ہاں پہنچا تو ہے مگر اللہ تک نہیں، شیطان تک پہنچ گیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ ولی وہی بنتا ہے جو پوری زندگی عشق رسول، شریعت اور احکام شریعت کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھاتا رہتا ہے، اور سرکار امین شریعت نے یہ کیا ہے، اس پر مجھے کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مکتوبات امین شریعت کو رات دیکھا، اصل میں تھوڑا اپنے کام میں بزی تھا، کچھ مضامین لکھ رہا تھا۔ بہت دنوں سے ہمارے ایک شاگرد مقدمہ لکھوانا چاہتے تھے، ان کی ایک کتاب تھی النصوص الصریحہ فی ثبوت الشفاعۃ الجلیلہ، سمجھ گیا؟ تو بہت دنوں سے کہہ رہے تھے مقدمہ لکھ دیجئے، میں نے رات اس کو پورا کیا۔ تو اسی درمیان ابھی صبح میں میں نے ہلکا سا دیکھا، مولانا اشرف صاحب قبلہ ہی نے اس کو جمع کیا ہے، مکتوبات امین شریعت کو۔ اس میں نے ایک مکتوب پڑھا، اور وہ مکتوب کیا تھا اس کو پڑھ کے، اچھا ہم لوگوں کے ہاتھ ایسی چیزیں لگ بھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب سبب پیدا فرماتا ہے تو کہیں سے بھی آ جاتی ہے۔ پوری کتاب ہے لیکن اس میں میری نظر پڑی تو کس پہ پڑی؟ حضور امین شریعت نے کسی زمانے میں طاہر القادری کے رد کے لیے، اور اس کی آمد چھتیس گڑھ میں ہونے والی تھی، اس کے رد میں ایک مکتوب لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ طاہر القادری پر جو ہے فتویٰ ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تب تک وہ نہ بلانے کے قابل ہے، نہ ماننے کے قابل ہے، نہ منوانے کے قابل ہے۔ یہی تھا، نہ سننے کے قابل ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، سرکار امین شریعت نے ڈاکٹر طاہر القادری کو آخر آنے سے آنے پر اس کے رد کیوں فرمایا؟ اور ابھی ہمارے جناب نے درد اور رد اور درد سب کی بڑی وضاحت کی تھی۔ اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے اسماع الاربعین، جس میں شفاعت والی حدیثیں لکھی ہے، اس کا ایک اقتباس میں نوٹ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنے مقالے میں نوٹ نہیں کیا کسی وجہ سے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 40 حدیثیں میں سرکار کی شفاعت پہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں جلا ہو، اور آگے فرمایا بد عقیدہ لوگوں کا رد شریف ہو۔ رد کو رد نہیں کہا، رد شریف کہا۔ پتہ چلا بد عقیدہ کا رد ذلیل نہیں ہوتا ہے، شریف ہوا کرتا ہے۔ ارے بولو یار، کم سے کم سمجھو تو صحیح۔
طاہر الپادری کا اگر سرکار امین شریعت نے مکتوبات کے اندر جو ایک مکتوب بھیجا تھا، الحمدللہ رب العالمین، ولی کا مکتوب ہی نہیں ہے، ولی کی وہ کرامت تھی۔ طاہر الپادری آنے سے رک گیا، اس کے نجس نظریات سے لوگوں کو بچا لیا گیا، اس کے ناپاک قدم ہندوستان کی سرزمین پہ نہ پڑ سکے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب پڑے تھے تو اس نے ایک شوشہ چھوڑا تھا اور کہا تھا آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ سنیوں اس جملے کا مطلب سمجھے، وہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر رہا تھا اور یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امام احمد رضا خان نے اشرف علی کو کافر کہا ہے، بولو کافر ہے، اونچا بولو کافر ہے، رشید کافر ہے اور خلیل کافر ہے۔ اسی طریقے سے آپ قاسم نانوتوی وہ بھی کافر ہے۔ اپنے کفریات کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے کافر بنایا نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر سے پردہ ہٹا کے یہ بتا دیا ہے یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھو، سچا بریلوی وہی ہو سکتا ہے جو ہر گستاخ رسول سے اپنے دامن کو پیچھے کر لے اور ہر گستاخ کے لیے شمشیر بے نیام بن کے یہ کہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آتا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، اور ان سے بچتا ہوا یہ کہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیث میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی یا رسول اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے گندے عقیدے کو آپ دیکھیں، آج تک کسی صوفی نے کافر نہیں کہا۔ کیا بولا؟ اس کا مطلب یہ اعلیٰ حضرت نے کافر کیا، کہا ان کو ان کے کفریات کی بنیاد پر، تو کیا اعلیٰ حضرت صوفی نہیں؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی صوفی کون ہوگا، بتا تو صحیح۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ مثالیں دیتا، کتاب کا نام بتائے دیتا ہوں، امام احمد رضا اور تصوف، اس کو پڑھ لیجئے، پتہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے صوفی ہیں۔ آپ پڑھیے حیات اعلیٰ حضرت کو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیں، آپ کا تصوف دیکھیں، آپ کی دینداری دیکھیں، آپ کا تقوی دیکھیں۔ ارے صوفی تقوی سے بنتا ہے، پرہیزگاری سے بنتا ہے۔ مدینے کے تاجدار بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں نا، آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور قرآن کیا کہتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کے تقوی کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت سید ایوب صاحب جو عام طور سے آپ کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن اعلیٰ حضرت کو فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، ہم نے سوچا آج اعلیٰ حضرت کا تقوی دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت کی سنت کی ادائیگی دیکھیں گے۔ میرے امام کی عادت تھی، چچا میری طرف توجہ کریں، میرے امام کی عادت تھی، اعلیٰ حضرت جب بھی مسجد میں جاتے تھے آپ پہلا قدم سب پہ رکھتے، کون سا پہلا قدم؟ داہنا قدم رکھتے، اور دوسری سب پہ جاتے تب بھی داہنا قدم رکھے، تیسری سب پہ جاتے تب بھی داہنا قدم رکھتے۔ ہم لوگ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے صرف داہنا قدم رکھتے ہیں، باقی آگے تک پہنچ جاتے ہیں پھر دائیں بائیں کا لحاظ نہیں رکھتے، مگر اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا، مسجد میں گھسے تو داہنا قدم، پہلی سب پہ گئے تو داہنا قدم، دوسری پہ گئے تو داہنا قدم، تیسری پہ گئے تو داہنا قدم، چوتھی پہ گئے تو داہنا قدم، مصلے پہ گئے تو داہنا قدم۔ آج کہتے ہیں دیکھیں گے اعلیٰ حضرت اس جلد بازی کے وقت میں بھی سنت بھی ادا کریں گے کہ نہیں؟ راوی کہتے ہیں ہماری آنکھیں حیرت زدہ ہو گئی، وقت کم تھا، میرے امام تشریف لائے، مگر ایسے وقت میں بھی، اجلت میں بھی اعلیٰ حضرت کا قدم سنت سے ہٹا نہیں تھا، سنت کے مطابق آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا چلو، ہم نے کہا نبی کے گستاخ، شریعت کے مخالف، ضروری دین کے منکر کو کافر اللہ خود کہتا ہے۔ لگا فتویٰ اللہ پہ، دلیل دے دوں؟ سرکار امین شریعت نے طاہر الپادری کے آنے سے روکا کیوں تھا؟ اس کا بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ آدمی اچھا ہوتا ہے تو نظریات کی بنیاد پر، گندا ہوتا ہے تو نظریات کی بنیاد۔ چمڑیوں پہ نہیں مرتے ہم، دمڑیوں پہ نہیں مرتے ہیں، نہ چمڑی پہ مرتا ہے نہ دمڑی پہ، ہم تو نظریات پہ مرتے ہیں۔ سرکار امین شریعت ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے، اعلیٰ حضرت سے ہمارا کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، میں تو اصل میں مغل خاندان کا ہوں، اعلیٰ حضرت بڑھیج پٹھان ہے، اور یہ بھی جو ذات آرام فرما رہی ہے اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم دنیا کے رشتوں کو بعد میں رکھتے ہیں، ایمان کے رشتے کو پہلے رکھتے ہیں۔ ہم ان آقاؤں کو بھول کیسے جائیں
جن آقاؤں کی روش نے ہمیں چلنا سکھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے جن بزرگان دین کے لیے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو سرکار امین شریعت نے احسان فرمایا اس بدبخت کے کا رد کیا. وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک نظریہ تھا جب صوفی کانفرنس میں آیا تھا. آج تک صوفی کانفرنس، اور یار دیکھے تو صحیح بڑا عجیب معاملہ ہے، بلایا بھی کس کو تھا؟ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ صوفی بن کر کے صوفی کانفرنس میں آ رہا ہے، جس کی داڑھی محفوظ نہیں، جس کا عقیدہ خراب ہے، جو شیعوں میں چلا جائے، وہابیوں سے دوستی کر لے، جو عیسائی اور یہودیوں کو بلیور اور مومن کہے. ہم نے کہا اس کو صوفی بنایا ہے. اگر صوفی ایسے ہوتے ہیں تو اللہ کی پناہ ایسے صوفیوں سے اور ایسے تصوف سے. ہم بتاتے ہیں سرکار علیہ السلام غزوہ حنین کی طرف، غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے. اللہ نے تو خود ایسوں کو کافر کہا. توجہ فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کے ساتھ کچھ چھپے ہوئے منافق بھی تھے جو بظاہر مسلمان لگتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا آقا میرا اونٹ غائب ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں وادی کے اندر ہے، فلاں علاقے فلاں خطے میں ہے. صحابی رسول چلے گئے، اس لیے کہ نبی کبھی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کو اللہ نے منور کر دیا ہے. صحابی اب گئے، ادھر خبر پہنچی منافقین کو، چیخ چلانے لگے، کہنے لگے وما یدری محمد بالغیب، ارے محمد کو غیب کی کیا خبر؟ بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. بولے نبی کو غیب کی کیا خبر؟ سرکار علیہ السلام کے عاشق صحابہ کرام نے ان کا یہ بدنما اور بدبودار جملہ سنا، جلال میں آئے، مگر کہنے لگے غزوہ تبوک ہے، غزوے کا معاملہ ہے، اگر ہم نے کچھ بول دیا یہ تتر بتر ہو گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، حضرت مولا کائنات کے پاس حکمت عملی یہی تھی کہ اس وقت بلوائیوں کا زور ہے، خارجی بھی گھسے ہوئے ہیں، اس لیے بعد میں لیا جائے گا، مگر دونوں ہمارے سروں کا تاج ہے، دونوں صحابی رسول ہیں، ہم کسی کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے، بلکہ جو علم سے کسی کے خلاف زبان کھولے گا اس کی زبان کو کاٹنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہماری بولی یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس لیے صحابہ نے کہا خاموش رہو، نبی جب مدینے جائیں گے تب خبر دیں گے. سرکار مدینے پہنچ گئے. صحابہ نے کہا آقا کچھ لوگ ایسا بول رہے تھے، میرے نبی کو جلال آیا، سرکار علیہ السلام کو جلال آیا. ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور جبریل گئے قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر. جو بولنے والے تھے منافق، جو نبی کو جواب دینے والے تھے، اللہ نے وہ جواب بھی اپنے محبوب کو بتا دیا. کہا محبوب جب یہ منافق آئیں گے تم پوچھو گے نا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے پوچھو گے تو کہیں گے لا یقولن انما كنا نخوض ونلعب، تو آپ کہنا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. انہوں نے اعتراض کس پہ کیا تھا؟ نبی کے علم غیب پر، کہ نبی کو غیب کی کیا خبر. سرکار آئے، صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا. آقا کریم علیہ السلام نے جب اتنا جملہ ارشاد فرمایا، 10 منٹ باقی ہے. اچھا حضرت تشریف لا رہے، توجہ ہے نا. ابھی اصل میں مجھے رات کو جو ہے حضور شعیب الاولیاء کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تقریر کرنا ہے، جو یہاں سے 450 کلومیٹر. آپ دعا کریں گے تو سفر آسان ہو جائے گا. میں سارا ٹنڈیلا لے کر کے آیا ہوں ساتھ میں، ہاں مع ساز و سامان، زاد و راحلہ دونوں لے کر کے آیا. ہاں زاد بھی ہے اور راحلہ بھی. توجہ فرمائیے گا، میرے سرکار نے جب یہ سنا جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے، محبوب ان سے پوچھو گے کیوں تم نے میرے علم غیب پہ اعتراض کیا؟ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس یوں ہی ٹھٹا مذاق کر رہے تھے تاکہ راستہ طے ہو جائے. تم کہنا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اب بہت آسانی کے ساتھ چھتیس گڑھ بڑیلی گرد و نواح سے آنے والے بہت سارے حضرات ذرا ایک بات کا مجھے جواب دیجیے. انہوں نے اللہ کے مصطفیٰ کے، اونچا بولو، سرکار کے، کس پر کیا تھا؟ سرکار کی. کیا محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے اور میرے محبوب کو اپنے رب سے.
چچا ذرا توجہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے علامہ ارشد القادری کی. اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا. بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، میں نے کئی بار اس کو پڑھا، بڑا مزہ آتا ہے. انہوں نے جو آیات قرآنیہ دکھا کے اور قرآن کے تیور، آیات کے تیور سے جو نبی کا اور اللہ رب العزت کے درمیان جو محبت ہے، اس محبت کا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ایک منظر کشی کی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے، علم غیب پر اعتراض ہوا سرکار کے، لیکن اللہ نے جب جواب دیا تو پہلے اپنا تذکرہ کیا. ارے یار ایسے بولیں گے تب کیسے کام چلے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب جب یہ پوچھو گے کہیں گے ہم تو کھیل کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے، بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے ایسا کر رہے تھے نعیم بھائی. تو اللہ نے فرمایا تم کہنا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، تم یہ کہنا محبوب کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی مذاق اور ٹھٹا کرنے کے لیے رہ گئے؟ ٹھٹا تو نبی کے ساتھ کیا تھا، لیکن اللہ نے اپنا تذکرہ پہلے کیا. ٹھٹا تو اللہ سرکار کے ساتھ کیا تھا، لیکن پہلے اللہ نے آیتوں کا ذکر کیا. پتا چلا نبی کے ساتھ مذاق کرنا یہ اللہ کی شان میں توہین ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ توہین ہے. ہم نے کہا پیارے اسی بات پہ ذرا غور تو کر، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو اتنا محبوب اور اپنا محبوب بنایا ہے اور بارگاہ کے اتنے قریب کر لیا ہے. اسی قرب کو جب بریلی کے امام نے دیکھا تو پکار اٹھے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا زندہ باد. اچھا اور سنو، آگے جو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وقت کی نبض ہے ہمارے ہاتھ میں، روک لیا تو پھر سمجھ لینا قیامت تک جمعے کا انتظار کرتے رہو گے. ارے ہمارے ہاتھ میں بولا اس بات مال غیر، میرے ہاتھ میں نہیں بولا، ہمارے ہاتھ میں بولا ہے، ہمارے غوث کے ہاتھ میں ہے نا. نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلت نلا حکم اتصالی. ابھی تو یہ پہلو رہ گیا، پورا وقت نکل گیا. غور فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آگے محبوب کہنا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہنا بہانے نہ بناؤ، ٹال مٹول نہ کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کرو، عذر بیان نہ کرو، معذرت طلبی، ساری چیزیں بہانے نہ بناؤ. تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یہ کون کرا بھیا؟ فتویٰ کس نے دیا؟ ارے فتویٰ کس نے دیا؟ اللہ یفتیکم. یار اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. فتوے کا معنی حکم شرع بیان کرنا. تو اللہ نے کہہ دیا قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو. ہم نے کہا ان کو بھی کہا اور ان کے گرو جی شیطان کو بھی کہا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب بتاؤ کافر کہنا یہ غلط ہے؟ اس کو رد نہیں کہو گے بھیا؟ ارے بولو رد کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ رد اس کو کہتے ہیں کسی کو نکارنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو نکار دیا، ان کو اللہ نے بتا دیا یہ کافر ہو گئے. اور جب عیسائیوں کی بات آئی تو چھٹے پارے کو پڑھو، اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ کافر ہے جنہوں نے یہ کہا اللہ تین میں سے ایک ہے. عیسائی کیا مانتے ہیں؟ بولے تین ملا کر کے ایک خدا ہے. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ نے ان کو بھی کافر کہا. اور قرآن پاک نے آگے کہا ایک مقام پر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون. اللہ فرماتا ہے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اللہ نے کہا یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی بولے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اللہ نے ان کے قول کو کافروں کے قول کی طرح کہا جو اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں
مانتے تھے. پتہ یہ چلا کافر کو کافر کہنا. قل یا ایھا الکافرون. ہمارے بریلی میں بھی کچھ لوگ پگلا گئے تھے اور کہتے تھے فاتحہ میں قل یا ایھا الکافرون نہ پڑھو. ہم نے کہا کیوں بھائی، کہ یہ سورت مبارک قرآن سے نکل گئی ہے کیا؟ ابے قرآن کی جو بھی آیت ہے اس کو پڑھنا کار ثواب ہے، ہم پڑھتے رہیں گے. قرآن کہتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن. تمہیں قرآن میں جو آسان لگے پڑھتے چلے جاؤ. کسی کو قل یا ایھا الکافرون آسان لگی، کسی کو قل اعوذ برب الفلق آسان لگی، کسی کو قل اعوذ برب الناس آسان لگی، کسی کو اذا جاء آسان لگی. ہم نے کہا جو جو آسان لگے، اللہ کہہ رہا ہے پڑھتے چلے جاؤ. اس لیے ہم ان فتنہ گر پیروں کی نہیں مانیں گے، اپنے مصطفیٰ کی مانیں گے، قرآن کی مانیں گے، حضرات اولیاء کی مانیں گے. توجہ ہے؟ اچھا ایک بات اور بولتے ہیں، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ہے نا؟ ہاں اب باقی خدمت آپ کیجئے گا. یار کم ترک الاولون للآخرین. اگلوں نے پچھلوں کے لیے بھی بہت سے کام چھوڑ دیے نا، یہ ان کا احسان ہے. میں بھی تھوڑا سا احسان کر دیتا ہوں. محبت سے ذرا بولو تو صحیح، اور محبت سے بولو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یہی تھا پیغام. انہیں جانا انہیں مانا. نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس امین شریعت، جانشین امین شریعت، حکیم شریعت، جانشین امین شریعت حضرت علامہ مفتی سلمان میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر صاحب سجادہ خانقاہ امین شریعت. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امین شریعت. راستہ تھوڑا سا آرام کھول دیں، راستہ بنا لیں، آرام سے آنے دیں، حضرت کو آرام سے آنے دیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان امین شریعت، شہزادہ امین شریعت، جانشین امین شریعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیے، نماز کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے اور حضرت تشریف لے آئے. چہرے کا دیدار کیجئے. محفل کا دولہا آ چکا ہے، باراتی سب بیٹھے ہوئے ہیں. دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، برکتیں مل جائیں گی. میں دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں. بہت دیر بیٹھ کر کے میں نے بول دیا، اب کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں. میں آپ کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ اپنی آواز کو تھوڑا میرے لیے کھڑا کر دیجئے. میں وہ شعر پڑھ رہا تھا، اس کی تکمیل کر دوں چونکہ امام کا شعر ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. نتیجہ کیا ہوا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مسلمان جاتا کون ہے؟ جس کا عقیدہ اچھا ہو. اگر کوئی آدمی نماز کی آڑ میں کچھ طریقے، کچھ معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت پہ حملہ کرے تو یاد رکھنا ہم نماز کی اہمیت وہی جانتے ہیں، اہم الفرائض بعد الایمان. نماز سب پر فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے کسی کے لیے، مگر یاد رکھیے گا ہر ایک چیز کا الگ الگ مقام ہے. ہماری مسجدوں میں نہ وہابی آ سکتا ہے. کیوں نہیں آ سکتا؟ وجہ بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں، جب سرکار علیہ السلام کو فتح مکہ ملی، مکہ شریف پر میرے نبی علیہ السلام کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، حضرت علی کو میرے نبی نے ایک پیغام لے کر کے بھیجا تھا اور قرآن میں اس کا اعلان ہے. ذرا دھیان سے سننا، تھوڑا دور سے استدلال کر رہا ہوں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا فإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ انشاء ان اللہ علیم حکیم. آپ 10ویں پارے سورہ توبہ کی تلاوت کریں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ مشرکین ناپاک ہیں،
ये मुशरिकीन नापाक है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मुशरिक जो बुत परस्त है, अगर 10 लाख का कपड़ा पहनकर और 50,000 का इत्र लगा के आए, उसके जिस्म में पसीना भी नहीं, खुशबू से मुअत्तर है, बड़ी खुशबू आ रही है, आप उसको पाक कहोगे? अरे बोलो यार, पाक कहोगे? हरगिज़ नहीं कहोगे। लेकिन मेरे एक सुन्नी भाई खेत से काम करके आया है, पूरे दिन मिट्टी में काम करता रहा, पसीने में शराबोर है, उसको कहोगे? सरकार ने जो हजरत अबू हुरैरा से कहा था, इन्नल मोमिना ला यज्जस, ईमान वाला कभी नापाक नहीं होता है, इसलिए कि तकवा यहाँ है, परहेजगारी यहाँ है। हमने कहा 10 लाख का कपड़ा पहना है, 50,000 का इत्र लगाया है, लेकिन फिर भी कुरान कहता है नापाक है। हमने कहा ये नापाकी किस वजह से? आप कहेंगे बुत परस्ती करता है, अल्लाह की तौहीद पे शबखून मार रहा है, अल्लाह की तौहीद के खिलाफ जा रहा है। मैंने कहा नापाकी कुफ्र की है, अगर ये कुफ्र बुत परस्ती करके हो तब भी नापाकी है, और नबी की गुस्ताखी करके सहारनपुर के बदबूदार लोग अगर सरकार की गुस्ताखी करे तब भी ये नापाकी है। और मेरे नबी के कुरान, मेरे नबी पर उतरने वाले कुरान ने कहा फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, ये नापाक मस्जिद के करीब ना आए। याद रखो, सच्चा सुन्नी वो है जो नापाकों को भी मस्जिद के करीब ना आने दे, और गंदगी सरकार की गुस्ताखी की गंदगी भरने वालों को भी अपनी मस्जिदों के करीब ना आने दे। इसलिए कि हम दो रुखे नहीं है, दो रुखा रवैया इख्तियार नहीं करते हैं। ना हमें ये नापाकी पसंद है, ना वो नापाकी पसंद है। हम तो सीधे कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, या रसूल अल्लाह। तवज्जो। और एक बात सुनो, हमारा मोमिन गुनाहगारी तो है, गद्दार तो नहीं है। गुनाहगार होना अलग है, गद्दार होना अलग है। बात समझे कि नहीं समझे? शैतान आबिद जाहिद नाम थे, लेकिन हो गया गद्दार, वकाना मिनल काफिरीन। समझे मेरी बात को? मोमिन गद्दार है, गद्दार नहीं है, गुनाहगार है। और गुनाहगार के लिए सरकार फरमाते हैं, बोले ये फला की कब्र, ये फला की कब्र। हमने कहा सुन, जो भी अहले बैत की मोहब्बत में मरता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको उसका अज्र तो मिलेगा। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मोहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के अज्र को ज़ाय थोड़ी करता है। पूरी जिंदगी हम सरकार की मोहब्बत में जीते रहे, ठीक है, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ने नफ्स रखा है, लेकिन याद रखना अल्लाह ताला गफ्फार भी है, बख्शने वाला भी है। हजरत मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मिशकात की हदीस पाक है, मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतक़व्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़ फ़इज़ा लहिक़तु काना अहब्बा इलय्या मिन दुनिया व मा फ़ीहा व इन्नल्लाह तबारक व तआला ला युदखिलु इला अहलिल क़ुबूरि मिन दुआई अहलिद दुनिया अमसालल जिबाल व इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा, जिस मुर्दे को तुम कब्र में डाल के आते हो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई दरिया में डूबने वाला। ए मेरे आका, ये क्या करता है? फरमाया कब्र में पड़ा इंतजार करता है। किस चीज का इंतजार? फरमाया यंतज़िरु दावा, ये तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। बाप मेरे लिए दुआ कर दे, भाई मेरे लिए दुआ कर दे, रिश्तेदार मेरे लिए दुआ कर दे, दोस्त मेरे लिए दुआ कर दे। अब सरकार बता रहे हैं ना, हमें गुनाहगार गए हैं तो गुनाहगार के गुनाहों को मिटाने का सामान भी तो गमखार ने अता फरमा दिया है। सरकार फरमाते हैं, जब कोई बंदा इसके लिए ईसाले सवाब करता है, पूरी दुनिया की नेमतों को जमा करो, उन सबको मिलाकर दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर इसके लिए यही ईसाले सवाब होता है। एक हदीस पाक है, मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्ना नहनु नहज्जु अन मौताना व नतसद्दक़ु अन्हुम व नदउ लहुम। सरकार, हम अपने मुर्दों की तरफ से हज करते हैं, सदका देते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं, फहल यसलु इलैहिम ज़ालिक, पहुंचता भी है कि नहीं? सवाल क्या किया? पहुंचता है कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया नाम, पहुंचता है। सुभान अल्लाह। पहुंचता, इतना नहीं कहा, फिर वजाहत फरमाई। फरमाया वयफ़रहूना कमा यफ़रहु अहदुकुम इज़ा उहदिया इलैहि बित्तबक़ी। फरमाया वो मुर्दा इतना खुश होते हैं, मुर्दे इतने खुश होते हैं जैसे तुम में से किसी के पास खजूर का तबाक पेश किया जाए तो उसको खुशी हुआ करती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझे कि नहीं समझे आप? हदीसें बहुत सारी है, लेकिन याद रखो, ये अकायद भी रखना है।
ورنہ اگر آدمی کا نظریہ خراب ہو گیا بے نماز نماز کے لیے تو کہتا رہے، لیکن یاد رکھو اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو عقیدے کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرہ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ سرکار نے فرمایا اللہ بدعتی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بدعتی کا روزہ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بدعتی کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بدعتی کا حج قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بدعتی کا عمرہ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بدعتی کا جہاد قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بدعتی کی فرض نماز قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بدعتی کی نفل نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جایا کرتا ہے۔ پتہ چلا نمازیں انہی کی قبول ہوتی ہے جو اس کے رسول میں ڈوب کے کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ، وقت ذرا کم ہے، غور فرمائیے گا۔ غوث اعظم دیتے ہیں، ارے بولو دیتے ہیں، حضرات اولیاء عطا فرماتے ہیں۔ بتا دوں کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، بہجت الاسرار شریف، اور یہ بھی وہ زبردست سوانے ہیں کہ سب نے اس کو مرجع بنایا۔ توجہ، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں کئی لوگ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کتاب طرد الافائی انہما حادم نفار رفائی میں لکھا ہے۔ فرماتے میرے نبی کی غوث پاک کی بارگاہ میں چند لوگ آئے۔ کون غوث پاک؟ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ کون عبد القادر نظر تو الہ بلاد اللہ چمان کا خردلتن علی حکم اتصالی، وہ عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر روشن ضمیر آپ کی بارگاہ میں آئے۔ کچھ نے کہا تین لوگ تھے، کہنے لگے ہمیں دنیا چاہیے، باقی بولے ہمیں آخرت چاہیے۔ ایک نے سب سے ڈیفیکلٹ ڈیمانڈ کی، سب سے سخت گزارش کی، کہا مجھے مرنے سے پہلے غوث بنا دیجیے۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سے کہیے گاڑی دے دیجیے، کہیں گے ٹھیک ہے انتظام ہو جائے گا۔ حضرت نذرانہ دے دیجیے، مال دے دیجیے، پیسہ دے دیجیے، کھانا دے دیجیے، گھر نہیں ہے گھر دے دیجیے۔ اب حضرت سے کوئی کہ حضرت ہمیں انتقال سے پہلے غوث بنا دیجیے، کہیں گے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ولایت وہبی ہے، میرے تمہارے کرنے سے نہیں ہوتی۔ اگر ہاں وہبی اور عطائی ہے، مگر جن کو اللہ عطا کی توفیق اور قدرت دیتا ہے وہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ سیدی غوث پاک نے فرمایا دیکھو اب قرآن کی آیت، مغالطہ کہاں دیا جاتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم نے کہا رب قدیر دیتا ہے، اس کا کون انکار کر رہا؟ اللہ دیتا ہے، کسی کے دینے سے نہیں۔ حضرات انبیاء رسولان اعظام حضرات اولیاء دیتے ہیں اپنے دینے سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے دیا کرتے ہیں۔ اب غوث آدم سے جب پوچھا گیا مانگا گیا تو غوث پاک نے عربی میں فرمایا تھا یطلب کل واحد منکم حاجتا اعطیھا لھا، آؤ آؤ آؤ، سب اپنی اپنی ضرورتیں پیش کرو، سب اپنے اپنے مقصد پیش کرو، حاجتیں پیش کرو، نیڈ کیا ہے، آوشکتا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ نے دنیا مانگی، کچھ نے آخرت مانگی۔ غوث پاک نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ قرآن پڑھ کے اپنا اختیار بھی بتا دیا اور عقیدے کا اظہار بھی کر دیا۔ سیدی غوث پاک نے کہا ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو ہم سے دنیا مانگ رہے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو ہم سے آخرت مانگ رہے ہیں، لیکن یاد رکھ عبد القادر اپنی طرف سے نہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے۔ اچھا تو کتنا دو گے غوث پاک؟ فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پہ کوئی پابندی نہیں، وہ دیتا جائے گا، میں تجھے دلاتا جاؤں گا۔ بات سمجھ گئے؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ بتائیں ہوا کیا؟ دنیا والوں کو دنیا ملی، آخرت والوں کو آخرت۔ اپنی جگہ ہے، دعا کر دی، کامیابی مل گئی، لیکن ہمیں بتائیں سب سے سخت قطبیت کا معاملہ تھا اور جس نے مانگی تھی اس کا نام تھا خلیل سرسری۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جملہ کوٹ کیجئے گا، کتب الشیخ خلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام۔ فرمایا اللہ کا کرم دیکھیے، غوث کی نگاہ فیض دیکھیے، خلیل سرسری کو ان کے انتقال سے 7 دن پہلے غوث بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان کیا بنا دیا گیا؟
اچھا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عزت اللہ احدکم شیئا، اگر تم میں سے کسی کا کوئی سامان غائب ہو جائے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، وہ مدد مانگتا ہے، لیکن وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، ایسی زمین میں ہے کوئی مددگار نہیں، کوئی مونس و مختار نہیں، کوئی چاہنے والا نہیں، کیا کرے؟ اب یہاں مجھے اس حدیث پر بتاؤ کیا جواب دو گے؟ انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ میں اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ تو کہو گے بھیا ولیوں سے مانگ لیا تو یہ ہو گیا، میں نے کہا غوث اعظم کے دیوانوں ذرا آپ توجہ دینا اور اپنے عقل و خرد اور ہوش و خرد کو ذرا پوری طریقے سے سنبھال کے رکھنا۔ سنو، میرے نبی کا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کا سامان غائب ہو جائے، اس زمین میں کوئی مونس و مختار نہ ہو، کوئی چاہنے والا نہ ہو، تو فرمایا وہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اب لگاؤ فتویٰ، یہاں تو نبی کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہے گا اے اللہ کے بندو، ارے مال گم گیا ہے تو اللہ سے مانگے، لیکن سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو متعین کر رکھا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ یہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ ہم نے کہا آقا وہاں تو کوئی مونس و غمخوار ہے ہی نہیں، کوئی چاہنے والا ہے ہی نہیں۔ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، چونکہ اللہ نے کچھ ایسے بندے بھی رکھے ہیں جو اس کو نظر نہیں آتے، لیکن جب پکارتا ہے تو مدد کے لیے تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ولیوں کی بارگاہ سے ہٹنے کا حکم نہیں ہے، ولیوں کی بارگاہ میں ڈٹنے کا حکم ہے، اور یہی کہنے کا حکم ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سنا۔